سے پہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے، جس میں ملک کی مجموعی اقتصادی اور سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ صدر نے انسانی ترقی کے قومی کمیشن سے کہا ہے کہ ملک میں پرائمری کی سطح پر یکساں تعلیم کے فروغ کے لیے کام کرے۔ مذہبی امور کے وزیر نے کہا ہے کہ پاکستان نے افغانستان کی تعمیر نو اور ترقی کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گا۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کوئی دباؤ نہیں ہے۔ پاکستان نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں 3 بے گناہ کشمیری محنت کشوں کے ماورائے عدالت قتل کے واقعے کی عالمی سطح پر آزادانہ تحقیقات کرانے کے مطالبے کا اعادہ کیا ہے۔ اور آج ماؤنٹ میناگوئے کرکٹ ٹیسٹ کے چوتھے روز کا کھیل ختم ہونے پر پاکستان نے نیوزی لینڈ کے خلاف اپنی دوسری اننگز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 71 رنز بنائے تھے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صدارت کر رہے ہیں۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے انسانی ترقی کے بارے میں قومی کمیشن سے کہا ہے کہ ملک میں پرائمری سطح پر یکساں تعلیم کے فروغ کے لیے کام کرے۔ انہوں نے یہ بات انسانی ترقی کے بارے میں قومی کمیشن کے چیئرمین کرنل ریٹائرڈ ڈاکٹر عامر اللہ مروت سے آج اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے کہی، جنہوں نے کمیشن کی سالانہ رپورٹ صدر کو پیش کی ہے۔ صدر نے کہا کہ انسانی ترقی کے بارے میں قومی کمیشن کو اسکول نہ جانے والے بچوں کی رسمی اور غیر رسمی تعلیم پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ کمیشن کے چیئرمین نے صدر کو انسانی ترقی اور پرائمری کی سطح پر تعلیم کے فروغ میں مستقبل کے منصوبوں اور کمیشن کے کردار کے بارے میں بریفنگ دی۔ انہوں نے بتایا کہ انسانی ترقی کے قومی کمیشن نے دارالحکومت اسلام آباد اور آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان اور وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کے 100 مدارس میں پرائمری تعلیم متعارف کرائی ہے اور خواندگی اور سماجی فعالیت کے شعبوں میں 1,89,000 اساتذہ کی تربیت بھی کی ہے۔ مذہبی امور کے وزیر پیر نور الحق قادری نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان کی تعمیر نو اور ترقی کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گا۔ آج اسلام آباد میں افغانستان کے سفیر نجیب اللہ علی خیل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان گہرے مذہبی، ثقافتی اور سماجی روابط ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ افغانستان میں امن پورے خطے کی پائیدار ترقی اور خوشحالی کا ضامن ہے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے افغان سفیر نے کہا کہ پاکستان نے طویل عرصے تک افغان پناہ گزینوں کی میزبانی کر کے ایک مثال قائم کی ہے۔ انہوں نے طورقم سرحد پر عوام کے لیے اضافی سہولتیں فراہم کرنے پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ فریقین نے دونوں ملکوں کے تاجروں سمیت عوام کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے مزید 63 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے جاری کردہ نئے اعداد و شمار کے مطابق اس عرصے کے دوران 30,666 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 1,776 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ ملک میں اس وقت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 39,599 ہے۔ پاکستان میں متحدہ عرب امارات کے سفیر حمد عبید ابراہیم سلیم الزہبی نے آج اسلام آباد میں پاکستان بحریہ کے سربراہ ایڈمرل امجد خان نیازی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور بحری شعبے میں 2 طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے بحری سلامتی کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے صوبے بھر میں شدید سرد موسم کی ہنگامی حالت نافذ کر دی ہے۔ صوبائی امدادی ادارے کے ایک اعلامیے کے مطابق یہ فیصلہ صوبے کو متاثر کرنے والی سردی کی غیر معمولی لہر کے باعث کیا گیا ہے۔ سردی کی اس لہر کے باعث کچھ عرصے تک درجہ حرارت کم رہنے کی توقع ہے۔ ادھر ادارے نے تمام اضلاع کی انتظامیہ کو اختیار دیا ہے کہ وہ ضرورت مند افراد کے لیے عارضی پناہ گاہیں بھی تعمیر کرے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے کسی قسم کے دباؤ کا سامنا نہیں ہے۔
ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے حوالے سے پاکستان کا موقع بالکل واضح ہے اور ہم اس پر کاربند ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان گہرے تاریخی اور برادرانہ تعلقات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ سمیت اعلیٰ سطح کا ایک سعودی وفد جلد پاکستان کا دورہ کرے گا، جو اس بات کا مظہر ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات مزید مستحکم ہو رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارت اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے اور کالعدم تنظیموں کی معاونت اور دہشت گردوں کو تربیت بھی فراہم کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین کی ڈس انفو لیب نے پاکستان سے متعلق گھناؤنے بھارتی عزائم کو بے نقاب کر دیا ہے۔ حزب اختلاف کی احتجاجی مہم کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ حزب اختلاف کا حکومت کو دباؤ میں لانے کا بیانیہ غیر مؤثر ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کو عوام کی مکمل حمایت حاصل ہے، اس لیے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی خواہش پر وہ کیوں استعفیٰ دیں۔ پاکستان نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں 3 بے گناہ کشمیری محنت کشوں کے ماورائے عدالت قتل کی عالمی سرپرستی میں آزادانہ تحقیقات کی اپیل کا اعادہ کیا ہے۔ اس سال جولائی میں قابض بھارتی فوج نے شوپیہ میں ایک جعلی مقابلے میں 3 کشمیری مزدوروں کو شہید کر دیا تھا۔ ایک بیان میں ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری نے کہا کہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ کشمیر میں شہید کیے گئے کشمیری محنت کشوں کے جسموں کے ساتھ یہ دکھانے کے لیے ہتھیار رکھے گئے تھے کہ وہ لڑائی کے دوران مسلح جنگجو تھے، جو کشمیری عوام کے خلاف بھارتی جرائم کا ایک ہتھ کنڈا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 1 برس کے دوران جعلی مقابلوں، محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران خواتین اور بچوں سمیت 300 سے زائد بے گناہ کشمیریوں کو شہید کیا گیا۔ ترجمان نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ کشمیری عوام کے خلاف جرائم پر بھارت کو ذمہ دار ٹھہرائے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق جموں کشمیر کے تنازع کے حل کے لیے کام کرے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتیہ جنتا پارٹی کو ضلع ترقیاتی کونسل کے حالیہ نام نہاد انتخابات میں شدید دھچکا لگا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے آج جاری کی گئی ایک تجزیاتی رپورٹ کے مطابق ضلع ترقیاتی کونسل کے انتخابات کے نتائج نے مسلمان اکثریتی وادی کشمیر میں مقبولیت سے متعلق بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنماؤں کے بلند و باغ دعووں کی قلعیں کھول دی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی وادی کے 140 میں سے صرف 3 نشستیں جیت سکی، جبکہ ہندو اکثریتی جموں ریجن میں بھی بھارتیہ جنتا پارٹی توقعات کے مطابق کارکردگی نہ دکھا سکی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی انتخابات کے نتائج اپنے حق میں کرانے کے لیے تمام سرکاری مشینری استعمال کرنے کے باوجود ناکام رہی۔ نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے عوام بھارتیہ جنتا پارٹی کے اس ہندوتوا نظریے کے سخت مخالف ہیں۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ضلع ترقیاتی کونسلوں کے انتخابات کا نتیجہ نہ صرف بھارتیہ جنتا پارٹی کے خلاف ہے، بلکہ بھارت کے خلاف شدید جذبات اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں نئی دہلی کے 5 اگست سن 2019 کے غیر قانونی اقدامات کے خلاف بھی فیصلہ ہے۔ بھارت میں 6 مریضوں میں کرونا وائرس کی نئی قسم کی تشخیص ہوئی ہے، جس کی پہلی مرتبہ برطانیہ میں شناخت کی گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ برطانیہ سے واپس آنے والے ان 6 افراد کو کوارنٹائن کر دیا گیا ہے۔ 1 کروڑ سے زائد مقبوض مصدقہ مریضوں کے مطابق بھارت اور امریکہ کے بعد کرونا وائرس سے متاثرہ سب سے زیادہ مریضوں کی تعداد کے حوالے سے بھارت دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے۔ آج ماؤنٹ مینیگوئی میں پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے چوتھے روز کے کھیل کے اختتام پر پاکستان نے نیوزی لینڈ کے خلاف اپنی دوسری اننگز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 71 رنز بنائے تھے۔ اظہر علی 34 رنز اور فواد عالم 21 رنز کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ پاکستان کو جیت کے لیے مزید 302 رنز درکار ہیں، جبکہ اس کے 7 کھلاڑی ابھی باقی ہیں۔ اب تک کا سکور کچھ اس طرح سے رہا کہ نیوزی لینڈ 431 رنز اور 180 رنز 5 کھلاڑی آؤٹ، پاکستان 239 رنز اور 71 رنز 3 کھلاڑی آؤٹ۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ بالائے خیبر پختونخوا، شمالی بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان شدید سردی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ پنجاب کے میدانی علاقوں اور بالائے سندھ میں دھند چھائی رہے گی۔
آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے رہا کہ اسلام آباد اور پشاور 16 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 13، کراچی 23، کوئٹہ 5، گلگت 3، مرید 6 ڈگری سینٹی گریڈ اور مظفر آباد 15 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں، بارہمولہ میں موسم انتہائی سرد اور خشک جبکہ جموں میں سرد اور خشک رہے گا۔ مقبوضہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر اور بارہمولہ 3 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 13، لیہ -16، پلوامہ 4، اننت ناگ، شوپیاں 1 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gv.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کریں۔